ہے تجھ سے دعا بے اکبر مقبول گو فیضان سنت ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چلنا پھرنا، کام کاج اور آپس میں گفتگو موقوف فرما کر قریب آ کر درس فیضان سنت کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی رہے اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان کی غیبت کرنے والے کو روکنے کی قدرت ہونے کی صورت میں روک دینا واجب ہے۔ روکنا ثواب عظیم اور نہ روکنا باعث عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اس ضمن میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کرے، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اسے پکڑے گا۔ نمبر 2، جو شخص اپنے بھائی کے گوشت سے اس کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں روکے، یعنی مسلمان کی غیبت کی جا رہی تھی، اس نے روکا، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ نمبر 3، جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو سے روکے، یعنی کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی تھی، اس نے منع کیا، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ نمبر 4، جہاں مرد مسلم کی حق حرمت یعنی بے عزتی کی جاتی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ مدد کی جائے، اور جو شخص مرد مسلم کی مدد کرے گا ایسے موقع پر جہاں اس کی حق حرمت یعنی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا ایسے موقع پر جہاں اسے محبوب یعنی پسند ہے کہ مدد کی جائے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ السلام کسی سے مسلمان کی غیبت سنتے تو اسے فوراً ٹوکتے، اور ان کا انداز بھی کتنا حسین ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس پہ ایک شخص نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیبت کی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو امام کے عیب کیوں بیان کرتا ہے؟ ان کی شان تو یہ تھی کہ 45 سال تک ایک وضو سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا گناہوں بری غیبت سننے سے بچنے کا جذبہ مرحبا، کاش 100 کروڑ کاش
ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو ہی کسی مسلمان کا منفی یعنی نیگیٹو تذکرہ نکلے فوراً خبردار ہو جائیے اور غور کیجئے کہ اگر وہ تذکرہ غیبت پر مبنی یا غیبت کی طرف لے جانے والا ہو تو فوراً اس سے باز آ جائیے۔ اگر کوئی اور آدمی یہ گفتگو کرنے لگا ہو تو اس کو مناسب طریقے پر روک دیجئے، اگر وہ باز نہ آئے تو وہاں سے اٹھ جائیے، اگر اسے روکنا یا اپنا وہاں سے ہٹنا ممکن نہ ہو تو دل میں برا جانیے، ترکیب سے بات بدل دیجئے، اس گفتگو میں دلچسپی مت لیجئے، مثلا ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیے، منہ پر بیزاری کے آثار لائیے، بار بار گھڑی دیکھ کر اکتاہٹ کا اظہار فرمائیے، ممکن ہو تو استنجا خانے کا کہہ کر ہی اٹھ جائیے، اور پھر آپ کا کہا جھوٹ نہ ہو جائے اس لیے استنجا بھی کر لیجئے۔ غیبت گاہ میں حاضر رہنے کے بجائے مجبوراً استنجا خانے میں وقت گزارنا بہت مناسب عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اخلاق ہوں اچھے میرا کردار ہو ستھرا، اخلاق ہوں اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کے صدقے میں مجھے نیک بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل پر درس سننے والی اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے، اور اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اپنا مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی کو اپنا یہ مدنی ذہن بنا لینا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تجھ سے دعا مقبول گو فیضان سنت
اسلامی بھائی سناتا